محترم سامعین، السلام علیکم۔ لال بیگ سے بچنا۔ اگر آپ کے کچن کی الماری میں لال بیگ آتے ہیں تو آپ الماری میں اخبار کی بجائے موٹا خاکی کاغذ بچھا دیں، لال بیگ نہیں آئیں گے۔ چھپکلی بھگانا۔ انڈے استعمال کرنے کے بعد ان کے خول احتیاط سے رکھیں، الماری میں اور جس جگہ چھپکلیوں کا شبہ ہو وہاں رکھ دیں، چھپکلی بھاگ جائے گی۔ چھپکلی پکڑنی ہو تو چنبیلی یا موتیے کا پھول کسی بڑے تنکے یا شاخ پر لگا کر چھپکلی کے سامنے کریں، چھپکلی پھول کی خوشبو سے نیچے آئے گی۔ شاخ آہستہ آہستہ نیچے کر لیں اور چھپکلی کو چمٹے سے پکڑ کر باہر پھینک دیں، چھپکلی میں زہر ہوتا ہے، اس کا دھیان رکھیں۔ سانپ بھگانا۔ ریٹھے کے چھلکوں کا باریک سفوف پانی میں گھول کر کمروں میں چھڑکنے سے سانپ بھاگ جاتے ہیں۔ سانپ بچھو وغیرہ کے لیے لہسن کا پانی اور شہد ہم وزن لے کر ملا لیں تو سانپ اور بچھو کے کاٹے ہوئے کا زہر زائل ہو جائے گا، اور اگر اسے لیپ بنا کر لگائیں تو بھی زہر دور ہو جائے گا۔ مچھر دور بھگانا۔ کمرے میں گندھک یا کلونجی جلا کر دھواں کر دینے سے مچھر مر جاتے ہیں۔ سرو کی لکڑی اور سرو کے پتے بستر کے آس پاس بچھانے سے مچھر نزدیک نہیں آتے۔ سرسوں کے تیل میں تھوڑی سی گوند ملا کر کسی سیاہ رنگ کے برتن مثلاً کڑاہی وغیرہ پر لگا کر کمرے میں رکھ دیں، مچھر سیاہ رنگ کے برتن پر آئے گا اور پھر یہیں چپک کر رہ جائے گا۔ مچھر سے بچاؤ۔ مچھر کے کاٹنے سے انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ مچھروں سے بچنے کے لیے ان ٹوٹکوں پر عمل کریں۔ نیم کی نمولیاں لیں، کوٹ کر سرسوں کے تیل میں جلا لیں۔ اس تیل کی یہ خاصیت ہے جہاں ملیں گے وہاں مچھر نہیں کاٹے گا۔ نیم کے پتوں کی دھنی سے مچھر بھاگتے ہیں۔ تھوڑے سے کوئلے جلا کر اس پر گندھک کا ٹکڑا رکھ دیں اور دروازے بند کر دیں، گندھک کی بو سے مچھر مر جائیں گے۔ بچھو کے کانٹے کے لیے پیاز کا پانی بچھو کے کانٹے کے زخم پر لگانے سے درد کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ بچھو کے لیے مولی کا عرق نکال کر محفوظ کر لیں۔ بچھو کاٹ لے تو یہ عرق روئی سے 2-3 بار لگائیں، ٹھنڈک پڑ جائے گی۔ مولی کے پتے خشک کر لیں، جہاں سانپ بچھو کا شبہ ہو وہاں اس کی دھنی دے دیں۔ مولی کے بیج 3 ماشا کے قریب کھانے سے سانپ، بچھو، بھیڑ، شہد کی مکھی، زہریلے کیڑوں کا اثر دور ہو جاتا ہے۔ مولی کا رس لگائیں اور بیج کھلا دیں۔ بچھو پر مولی کا پانی ڈالیں تو وہ مر جاتا ہے۔ مولی کا عرق بوتل میں خراب نہیں ہوتا، گھر میں نکال کر یہ عرق ضرور رکھیں۔ بھیڑ یا بچھو کا کاٹنا۔ بھیڑ یا بچھو کے کاٹنے کی صورت میں اگر فوری طور پر متاثرہ جگہ پر اجوائن کا لیپ کیا جائے تو فوراً آرام آ جاتا ہے۔ چیونٹیوں سے بچنا۔ جب کوئی چیز کچن میں رکھیں تو ایک لمحہ کے لیے سانس روک لیں، پھر کھانے کی چیز رکھ دیں، چیونٹیاں نہیں آئیں گی۔ چیونٹی کے بل کے پاس ہلدی کا دائرہ بنا دیں، چیونٹیاں نہیں نکلیں گی۔ چوہوں سے چھٹکارا پانا۔ چوہوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کاٹن کی کوچی تارپین کے تیل میں بھگو کر گھر کے متاثرہ حصوں اور داخلی اور خارجی حصوں پر لگائیں۔ جوئیں مارنا۔ بعض دفعہ اتنی جوئیں پڑتی ہیں کہ چارپائی اور بستر میں بھی ڈیرا جما لیتی ہیں۔ مولی کے نرم پتے توڑ کر اس میں پارا ہم وزن ملا کر پتھر کی کھرل میں باریک پیس لیں اور روئی تر کر کے چارپائی کے چاروں کونوں میں رکھ دیں، جوئیں اور کھٹمل مر جائیں گے۔ اس دوا میں دھاگے تر کر لیں، اس دھاگے کو کنگھی میں لپیٹ کر بالوں میں پھیریں یا ہیئر پن کے ساتھ دھاگا سر میں لگائیں، جوئیں مر جائیں گی۔ مولی کے عرق میں سرسوں کا تیل ملا کر تھوڑا سا پارا کھرل کریں اور سر پر لگا کر کپڑا باندھ دیں، جوئیں مر جائیں گی۔
قالین دھونا۔ مشین کا پرنٹڈ قالین ہے تو آسانی سے دھل جاتا ہے۔ اسے کسی صاف جگہ پر بچھائیں، پانی کا پائپ لگا کر قالین گیلا کریں اور سرف چھڑک دیں۔ کپڑے دھونے والا برش لے کر رگڑیں اور پھر کھلے پانی میں دھو لیں۔ دیوار پر ڈال کر سکھائیں۔ فرش پر بچھا کر تھوڑا سا پیٹرول جھاڑو پر لگا کر ہلکا سا ہاتھ پھیر دیں تاکہ چمک آ جائے۔ روغن یعنی پینٹ کے دھبے۔ گھر میں رنگ اور روغن ہو تو کہیں نہ کہیں دھبے ضرور لگتے ہیں۔ مٹی کے تیل سے دھبا صاف ہو جاتا ہے، پیٹرول سے بھی دھبا اترتا ہے۔ تارپین کے تیل میں بھگو کر ملیں، داغ اتر جائیں تو صابن سے کپڑا دھو کر دھوپ میں پھیلا دیں۔ نیل پالش کے دھبے۔ نیل پالش کا دھبا اسپرٹ الکوہل سے اتاریں۔ اسپرٹ گھر میں موجود ہوتی ہے، آپ روئی سے دھبا پر لگائیں اور صاف کریں۔ نیل پالش اتارنے کا لوشن عام مل جاتا ہے، آپ اس لوشن سے بھی دھبے صاف کر سکتی ہیں۔ فریج کی برف۔ گھر کی عام ضرورت میں فریج شامل ہے۔ پرانے فریج میں برف بہت جمتی ہے، آپ مہینہ میں 2 بار برف کے خانہ کو صاف کریں، کبھی چھری یا سلائی کی مدد سے برف نہ نکالیں، اس طرح فریج کی گیس خارج ہوگی اور فریج خراب ہو جائے گی۔ ضروری ہدایات۔ کپڑوں پر سے داغ دھبے صاف کرنے کے لیے دھبوں پر گلیسرین لگائیں اور پوری رات کے لیے چھوڑ دیں۔ اگلی صبح کپڑوں کو صاف پانی سے دھو لیں۔ استعمال شدہ میٹ کو کمرے کے کونوں میں رکھ دیں، اس سے چیونٹیاں دور رہیں گی۔ پکوڑوں کو نرم کرنے کے لیے آمیزہ میں تھوڑا سا بیکنگ پاؤڈر یا 2 ٹی سپون گرم تیل ڈال دیں۔ اگر آپ اپنے ہاتھوں سے آنے والی مٹی کے تیل کی بو سے نجات چاہتی ہیں تو ان کو بیسن سے دھوئیں۔ اپنے سلک اور دلہن کے کپڑوں کو سلور فش سے بچانے کے لیے اپنی الماری میں خشک لال مرچ رکھیں۔ اگر آپ پورا دن صرف کوئی بھی پھل کھائیں اور بہت سا پانی پئیں تو آپ کا 1.5 کلو وزن کم ہوگا اور ساتھ ہی آپ کا نظام ہاضمہ بھی درست ہوگا۔ خشک میوہ کو محفوظ رکھنے کے لیے ان کے جار میں چند لونگ بھی شامل کر دیں۔ کپڑوں سے ہلدی کے داغ صاف کرنے کے لیے کپڑوں پر خشک صابن رگڑیں اور 1 گھنٹہ کے لیے چھوڑ دیں، پھر دھوئیں۔ ریفریجریٹر کو کیڑوں کی پھپھوندی سے بچانا۔ جب آپ شہر سے باہر جا رہی ہوں، طویل عرصے تک ریفریجریٹر کو بند رکھنا چاہتی ہوں تو صاف کر کے خشک کر لیں۔ اس کے اندر کافی سارا ٹالکم پاؤڈر چھڑک دیں۔ کافی عرصے بند رکھنے کے باوجود اس کے اندر کوئی پھپھوندی کیڑے مکوڑے نہیں آئیں گے۔ فریج کی برف۔ گھر کی عام ضرورت میں فریج شامل ہے۔ پرانے فریج میں برف بہت جمتی ہے، آپ مہینہ میں 2 بار برف کے خانہ کو صاف کریں، کبھی چھری یا سلائی کی مدد سے برف نہ نکالیں، اس طرح فریج کی گیس خارج ہوگی اور فریج خراب ہو جائے گی۔ فریج کا پلگ نکال دیں اور برف پگھلنے دیں۔ سرسوں کے تیل کی جھاگ۔ اکثر لوگ جب سرسوں کے تیل میں کوئی چیز فرائی کرتے ہیں تو اس پر بہت سا جھاگ آ جاتا ہے۔ اس جھاگ کو ختم کرنے کے لیے سرسوں کے تیل کو اچھی طرح گرم کریں اور فرائی کرنے سے پہلے لہسن کے 5 یا 6 جوئے تیل میں ڈال کر انہیں اچھی طرح سے جلا کر نکال دیں۔ اب اس میں کچھ بھی فرائی کر لیں، بار بار کے استعمال کے باوجود بھی تیل پر جھاگ نہیں آئے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔